دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو اور فریب کاری ہمیشہ کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتے؟ تاریخ کے جھوٹے کردار ہمیشہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی ایک دھوکہ باز کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی سامری جادوگر کی ہے، ایک ایسا شخص جو اپنی چالاکیوں سے پوری قوم کو گمراہ کرنے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن اس کا انجام ایسا ہوا کہ آج بھی اسے ایک مثال کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سامری جادوگر کے کردار، اس کی سازشوں اور اس کے انجام پر تفصیلاً بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ کہانی آپ کے ایمان کو مضبوط اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ سامری کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا جو مصر میں فرعون کی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ اپنی ذہانت اور جادوگری میں ماہر تھا، لیکن اس کا دل ایمان اور سچائی سے خالی تھا۔ اس کا مقصد صرف لوگوں کو گمراہ کرنا اور اپنی برتری قائم کرنا تھا۔ تفاسیر کے مطابق سامری نے جادوگر کے علم کو مصر میں سیکھا جہاں جادو اور چالاکی عام تھی۔ اس کی ذہانت اور چالاکی نے اسے لوگوں کے لیے قابل اعتبار بنا دیا، لیکن اس کی نیت ہمیشہ خراب رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر کوہ طور پر تشریف لے گیا تاکہ تورات حاصل کریں اور اپنی قوم کو ہدایت دیں۔ یہ وقت بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غیر موجودگی میں حضرت ہارون کو قوم کا نگراں بنایا، لیکن سامری نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، ہمیں اپنا خدا خود بنانا چاہیے۔ اس نے لوگوں کو اپنے زیورات اور سونا لانے کو کہا اور اس کے بعد اس نے ان زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑے کا بت بنایا، لیکن یہ محض ایک عام بت نہیں تھا۔ سامری نے اپنے جادوگری کے ذریعے اسے آواز نکالنے کے قابل بنا دیا۔ سامری نے یہ ظاہر کیا کہ اس بت میں کچھ خاص طاقت ہے۔ وہ اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا، یہی اس کا حقیقی خدا ہے۔ بنی اسرائیل جو پہلے ہی ایمان کی کمزور کا شکار تھے، سامری کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے بچھڑے کا پوجا شروع کر دی، اپنے رب کو بھول گئے، حالانکہ وہ اللہ کے معجزے دیکھ چکے تھے، جیسے کہ فرعون کا غرق ہونا اور سمندر کا 2 حصوں میں بٹ جانا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا کہ سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت نکال دی جس میں ایک آواز تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، لیکن وہ بھول گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہے، تو وہ غصے اور دکھ سے بھر گئے۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہم نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے انہیں روکا، لیکن وہ میری بات نہ مانے، مجھ پر ظلم کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سامری کو طلب کیا۔ سامری کا سامنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تجھے یہ کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی اور میں نے اپنی مرضی سے یہ قدم اٹھایا ہے۔ تو سامری کی یہ بات اس کے تکبر اور خود غرضی کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سامری کو سخت سزا دی اور سامری کو حکم دیا گیا کہ وہ قوم سے دور رہے اور ہر کسی سے کہے کہ مجھے نہ چھونا۔ اس کی زندگی ایک بے بسی اور تنہائی میں گزر گئی۔ سامری کا فتنہ ختم ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گسالہ کو جلایا اور اس کی راہ کو دریا میں بہا دیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سے معافی مانگنے کا حکم دیا اور بنی اسرائیل نے توبہ کی اور اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کی۔ دوستو، سامری جادوگر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جھوٹ اور فریب زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے۔ ایمان کی کمزوری انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور سامری کا انجام اس بات کا ثبوت ہے کہ باطل ہمیشہ شکست کھاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔